الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ حامیم، قسم ہے اس وضاحت والی کتاب کی، یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، ہمارے پاس سے حکم ہو کر، ہم ہی ہیں رسول بنا کر بھیجنے والے۔ سورۃ الدخان آیت نمبر 1 تا 5۔ ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ لیلۃ مبارکہ، بابرکت رات سے مراد شب قدر یعنی لیلۃ القدر ہے، جیسا کہ دوسرے مقام پر صراحت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے یہ قرآن شب قدر میں نازل فرمایا ہے۔ سورۃ القدر کی آیت نمبر 1۔ یہ شب قدر یعنی لیلۃ القدر رمضان کے عشر اخیر کی طاق راتوں میں سے ہی کوئی ایک رات ہوتی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2020 میں آیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ یہاں اس صورت میں قدر کی اس رات کو بابرکت قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بابرکت ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے کہ ایک تو اس میں قرآن کا نزول ہوا، دوسرے اس میں فرشتوں اور روح کا نزول ہوتا ہے، تیسرے اس میں سارے سال میں ہونے والے واقعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ چوتھے، اس رات کی عبادت 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے۔ شب قدر یا لیلہ مبارکہ میں قرآن کے نزول کا مطلب یہ ہے کہ اسی رات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، یعنی پہل اسی رات آپ پر قرآن نازل ہوا۔ یا یہ مطلب ہے کہ لوح محفوظ سے اسی رات قرآن بیت العزت میں اتارا گیا جو آسمان دنیا پر ہے، پھر وہاں سے حسب ضرورت و مصلحت 23 سالوں تک مختلف اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا رہا۔ بعض لوگوں نے لیلہ مبارکہ سے شعبان کی 15ویں رات مراد لی ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ جب قرآن کے نص صریح سے قرآن کا نزول شب قدر میں ثابت ہے تو اس سے شعبان کی 15ویں رات، جسے لوگوں نے شب برات کا نام دیا ہے، مراد لینا کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے۔ علاوہ ازیں شعبان کی 15ویں رات کی بابت جتنی بھی ایسی روایات آتی ہیں جن میں اسے فیصلے کی رات کہا گیا ہے، تو یہ سب روایات ضعیف ہیں، جن سے قرآن کی اس نص صریح کا مفہوم کس طرح تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، انا کنا منذرین، یعنی نزول قرآن کا مقصد لوگوں کو نفع و ضرر شرعی سے آگاہ کرنا ہے
تاکہ ان پر حجت قائم ہو جائے۔ فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یعنی لیلۃ القدر جسے یہاں لیلہ مبارکہ کہا گیا ہے۔ یفرق یفصل و یبین، فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ملائکہ متعلقہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ حکیم بمعنی پرحکمت کہ اللہ کا ہر کام ہی باحکمت ہوتا ہے، یا بمعنی محکم مضبوط پختہ جس میں تغیر و تبدیلی کا امکان نہیں۔ صحابہ و تابعین سے اس کی تفسیر میں مروی ہے کہ اس رات میں آنے والے سال کی بابت موت و حیات اور وسائل زندگی کے فیصلے لوح محفوظ سے اتار کر فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، جیسا کہ تفسیر ابن کثیر میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا امر من عندنا، ہمارے پاس سے حکم ہو کر، یعنی سارے فیصلے ہمارے حکم و اذن اور ہماری تقدیر و مشیت سے ہوتے ہیں۔ انا کننا مرسلین، ہم ہی ہیں رسول بنا کر بھیجنے والے۔ رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم، آپ کے رب کی مہربانی سے وہ ہی ہے سننے والا جاننے والا۔ تو جب باتیں آپ کے سامنے بیان ہوئیں، اس کا خلاصہ یہ نکلا سورۃ الدخان کی ان آیتوں سے جو لوگ 15ویں شعبان کے فیصلوں والی رات قرار دیتے ہیں یا 15ویں شعبان لیتے ہیں، ان کی بات درست نہیں ہے۔ درست کیا ہے؟ درست یہ ہے کہ لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ پتہ چلا لیلۃ القدر ہی وہ مبارک رات ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور یہ لیلہ مبارکہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ لہذا نصف شعبان یا 15ویں شعبان کو فیصلوں والی رات قرار دینا یا لیلہ مبارکہ قرار دینا، یا یہ کہنا کہ اس رات میں روحیں آتی ہیں، ساری باتیں غلط ہیں۔ روحیں اگر نیک ہیں تو اللہ کے حکم سے وہ انعام و اکرام کے مستحق قرار پائی ہیں، ان کو دنیا میں لوٹنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اگر بری بدکار ہیں تو اللہ کی جانب سے پھٹکار ان پر پڑ رہی ہے، وہ عذاب کے مستحق قرار پائی ہیں، وہ بھی اللہ کے گرفت سے بچ کر دنیا میں آنے والی نہیں ہیں۔ یہ ایک طرح کا ہوا ہے اور بیکار قسم کی باتیں ہیں جو لوگوں میں معروف کر دی گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ہر قسم کی بدعات سے محفوظ رکھے، اور جو قرآن و سنت سے ثابت ہے ان باتوں کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔